ہے نا بیلی بھی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ اولیاء اللہ فمن سلیما کثیرا کثیرا. کہ بھائی آپ لوگ محبت سے آئے ہو تو دیانت کرنے اور آپ کچھ لینے کے لیے آئے. تو جب کچھ لینے کے لیے آئے ہوں تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کیا لینے آئے ہیں. تو اس وقت کی حاضری سے سب سے بنیادی مقصد تو اپنے اللہ کی رضا ہے کہ اس کی رضا مل جائے، اور دوسری چیز اپنی میری اور آپ کی اصلاح ہے کہ میری اور آپ کی جو کمی کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے. تو ہم اپنی اصلاح احوال اور اپنے مالک الملک کی رضا جوئی کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے. اس وقت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، اس کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ یہ مدارس دینیہ یہ کیا کام کرتے ہیں، یہ مدارس دینیہ مجھے اور آپ کو کیا دیتے ہیں، یا ان مدارس دینیہ کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہے. یہ بنیادی آج کی بات انشاءاللہ اس موضوع پر ہوگی. اس سے پہلے ایک روایت اس مجلس کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ میں اور آپ اس مجلس میں حاضر ہیں جس کو آپ دینی مجلس کہتے ہیں. یہ جو دینی مجالس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا اثر رکھا ہے، تو میں پہلے ایک لفظ بول دیتا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے ہاں اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کیمیا گری. کیمیا گری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، تانبا پیتل ان کے پاس کوئی ایسا گر ہے، جنگل کی کچھ بوٹیاں ہیں، وہ تانبے اور پیتل کو سونا بنا دیتے ہیں. یہ تانبے اور پیتل کو سونا بنانا اسے کیمیا گری کہا جاتا ہے. اس میں کسی کو دنیا میں کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن لوگوں نے زندگیاں بہت اس پر ضائع کی ہیں کہ ہمیں کیمیا گری کا علم آ جائے. جس مجلس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ مجلس بھی کیمیا گری کی ہے. یہاں بھی ایک کیمیا گری کا عمل ہوگا اور وہ اس سے بڑھ کر ہے. تانبا بھی قیمتی چیز ہے، پیتل بھی قیمتی چیز ہے، لیکن سونا اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو کوئی تانبے اور پیتل کو سونا بنائے یہ بھی کمال ہے. لیکن جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو اس مجلس کی ایک برکت بتانا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ مجالس جن کو آپ دینی عنوان سے قائم کرتے ہیں جب یہ ختم ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کروایا جاتا ہے. حدیث میں وہ اعلان یہ آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، کہ جب تم آئے تھے تو میں اور آپ اپنے اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ لے کر آئے تھے. واقعتاً ہم نے گناہ کیے تھے اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں بطور گناہ کے لکھے گئے تھے. لیکن مجلس کی برکت یہ ہے کہ اس مجلس کی برکت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے نامہ اعمال میں گناہ تھے کیمیا گری یہ ہوئی ہے کہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تم نے جرم سمجھ کے کیے تھے لیکن قیامت کے دن وہ جرم بن کے نہیں نکلیں گے بلکہ نیکی بن کے نکلیں گے. تو یہ اس مجلس کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتے ہیں. تو بھائیو ایسی مجالس کہ جہاں نیکیوں کے ساتھ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدلا جائے وہاں پر حاضری ضرور دینی چاہیے، اور اس یقین کامل کے ساتھ دینی چاہیے کہ جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل کر دیں.
یہ تو ہے بھائی اس جو ہے مجلس کی برکت، اس مجلس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو کستا ہے، جس کو حضور نے حدیث میں فرمایا قد بدلت سیئاتکم حسنہ۔ یہ آپ مدارس میں تشریف لاتے ہیں، جیسے جامعہ کا اپنا جامعہ کا یہ سالانہ تقریب ہے، اور بھی مدارس میں آپ جاتے ہیں، اور آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ مدارس کا جال ہے۔ یہ مدارس کیا کام کرتے ہیں، میں ان کے کام کا ذرا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کام کیا کر رہے ہیں۔ یہاں میں اور آپ اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ کہ جو بچے اور بچیاں ان مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان آنے والے بچے اور بچیوں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ کون یہاں پڑھنے کے لیے آئے گا؟ آپ بڑے کالج یونیورسٹیوں میں جائیں تو وہاں پر سلیکشن بورڈ ہوتا ہے کہ بھئی کس بچے کو داخلہ ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا۔ ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، وہ کمیٹی بیٹھ کر ان کا جائزہ لیتی ہے اور پھر فیصلہ کرتی ہے کہ ان بچوں کو داخلہ دے دو، ان کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ دنیا میں سلیکشن، انتخاب، میں نے کہا کہ وہ بندے مل کر کرتے ہیں، یا آپ اپنے حکومتی نمائندے بنا کر ایم پی اے یا ایم این اے بھیجتے ہیں، اس کا انتخاب بھی میں اور آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ میں نے سوال یہ کیا ہے کہ یہاں پڑھنے کے لیے، مدارس میں پڑھنے کے لیے آنے والے بچے اور آنے والی بیٹیاں یہ اپنی مرضی سے آ گئی، کیا ان کے والدین نے بھیج دیا، یا ان کا بھی کوئی انتخاب کرتا ہے؟ تو حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہمارے بندوں میں سے، بندے سارے ہمارے ہیں، مخلوق ساری ہماری ہے، جس کا